بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت علی کا فرمان: ماں باپ کے 5 عمل اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک عورت نے پوچھا، کیا ایسے بھی میرے کوئی عمل ہو سکتے ہیں جو میری اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے کام جو کہ اولاد کو موت کے منہ میں لے جاتے ہیں، اور وہ 5 کام یہ ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کرنے لگی کہ اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولاد ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی، اور دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کرے اور صحت یاب بھی ہو جائیں؟ میں ایسا کون سا عمل کروں کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب پیتا ہے اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں، وہ فرمانبردار بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 5 عمل یہ ہے جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں کی وجہ سے اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ 5 عمل کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ 5 عمل یہ ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کرے تو ایسے والدین تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان، بے حیا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک کے مسلمان کے لیے ہدایت کا سبب ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم صرف رمضان میں قرآن کو پڑھتے ہیں، یا پھر جب کوئی فوت ہو جائے قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالی دی جاتی ہے وہاں شیطان ڈیرے ڈالتے ہیں، فرشتے نہیں شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہ آئے، ایسا گھر تو ویران ہی ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسی ہی ہوگی۔ جن بچوں نے
ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے، گالیاں دیتے دیکھا تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کرے تاکہ ان کی اولاد کی تربیت درست طریقے سے ہو۔ اس طرح آپ کی اولاد نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے واقعات بتائیں اور ان کے طرز زندگی کے مطابق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور پردہ دار ہوں۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر واجب ہے جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی و بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردہ عام ہو اس گھر کی اولاد بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ ان کے والدین کی بے پردہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے میں ماں باپ کی اولاد فتنوں اور بلا سے محفوظ نہیں رہ سکے گی، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو کہ ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھے تاکہ ان کی اولاد بھی ان کے پیروی کرے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زدِ عام ہوتی ہے۔ اکثر عورتیں کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہے؟ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے واقعات بتائیں۔ دوستو، یہ یہودیوں کی چال ہے کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی عام ہو، لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ اکرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے مطابق بتائے۔ نمبر 4، حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ والدین جو کہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسری اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس برے عمل سے بچ نہ پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے لیے برا کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماہ سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولاد پر مسلط فرما دیتے ہیں۔
क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा तुम दूसरों की औलाद के मुतालिक सोचते हो, अल्लाह ताला वही नज़रिया दूसरों के ज़हन में तुम्हारी औलाद के मुताबिक बना देता है। इसलिए दूसरों की बेटियों को अपनी बेटियां समझो, हर बहन को अपनी बहन समझो, ताकि तुम्हारी इज्जतें भी महफूज रह सके। नंबर 5, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो माँ बाप अपने घर में हलाल हराम का फ़र्क नहीं करते, हराम वो नहीं है कि हराम जानवर का गोश्त खा लिया जाए या कोई हराम चीज़ खा लिया जाए, ये तो कतई हराम है। हराम वो जो हलाल को हराम करके खाया जाता है, किसी को धोखा देकर उसका हक खा लिया जाए या किसी गरीब मिस्कीन का हक खा लिया जाए, तो ये भी हराम है। अगर हराम माल बच्चों को खिलाया जाए तो औलाद नाफरमान, बेहया और बीमारियों में मुब्तला हो जाती है। आजकल ये बीमारी हमारे मुआशरे में आम हो गई है कि हराम खाने वाले इसे हलाल समझकर खा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।